الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة. وقال تبارك وتعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا متربة. وقال تبارك وتعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير. وقال تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. وقال تعالى: إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظر إلى الكعبة عبادة والنظر إلى وجه الوالدين عبادة والنظر في كتاب الله عبادة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل ينظر إلى والديه نظرة رحمة إلا كتب الله بها حجة مقبولة مبرورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظر سهم مسموم من سهام الشيطان. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. گرامی قدر سامعین محترم، معزز مہمانان گرامی اور عزیزان ملت، چونکہ کل سے ہمارے ہاں آنکھوں کے کیمپ کا انعقاد ہوا ہے اور آنکھوں کے موتیا کے آپریشن ہو رہے ہیں، تو دل میں آیا نظر اور آنکھوں کے متعلق جو اللہ رسول نے ذکر کیا، قرآن اور سنت نے جو ذکر فرمایا، آنکھ کی نعمت اور آنکھ کا استعمال اور آنکھ میں اللہ کی چھپی قدرتوں کو آج آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ایسی ہے
کہ جس کی کوئی مثال نہیں، جس کا کوئی بدل نہیں، جس کا کوئی مول نہیں، جس کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان کا جسم اور اس جسم کا ایک ایک پارٹ اور ایک ایک عضو اللہ کی بے مثال نعمت ہے۔ ایسی نعمت ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کا کوئی مول نہیں لگا سکتا۔ لیکن آنکھ اور بینائی اور نظر اللہ کی ایسی نعمت ہے جو بہت سی نعمتوں کی پہچان کا ذریعہ ہے، اللہ کی قدرتوں کو دیکھنے کا ذریعہ ہے، اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، اللہ کے نبی کے پہچان کا ذریعہ ہے، اور دین کی معرفت کا ذریعہ ہے، قرآن کی تلاوت کا ذریعہ ہے، اور اللہ کے نبی کی احادیث کو پڑھنے کا ذریعہ ہے، کعبے کی زیارت کا ذریعہ ہے، روضہ رسول کی زیارت کا ذریعہ ہے، والدین کی نظر کی زیارت، والدین کے چہرے کی زیارت کا ذریعہ ہے، خود قرآن کریم کی زیارت کا ذریعہ ہے، اللہ والوں کی زیارت کا ذریعہ ہے۔ نظر اتنی بڑی نعمت ہے، نگاہ اتنی بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے سارا جسم پیدا کیا، لیکن 3 اعضاء ایسے ہیں جسم کے جن کا اللہ نے بطور خاص قرآن کریم میں ذکر کیا اور کئی بار ذکر کیا۔ یہ اعضاء رئیسہ ہیں، یہ بہت بڑے اعضاء ہیں۔ اللہ نے اپنی نعمت گنوائی کہ میں نے تمہیں یہ پارٹ دیے، میں نے تمہیں یہ اعضاء دیے، اور میرے علاوہ کوئی اور یہ اعضاء دے نہیں سکتا، اور یہ اعضاء میں نے کیوں دیے یہ بھی بتایا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ نے تمہیں کان دیے، وَالْأَبْصَارَ، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی، بینائیاں دی، نظر دی، وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے تمہیں دل دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، آنکھوں کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کانوں کی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، دل کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ آنکھیں نہ ہوں تو نہ بینے ہو، دیکھنے سے محروم ہو، کائنات کی، زمین اور آسمان کی چیزوں کو دیکھنے سے محروم ہو، اور آنکھیں ہوں گی تو اللہ کی قدرتوں کو دیکھو گے، کائنات میں غور و فکر کرو گے۔ اس لیے اللہ نے آنکھوں والوں سے خطاب کیا، افلم ينظروا الى ملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین میں اللہ کی بادشاہتوں کو دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ کی بادشاہتوں کو دیکھو، اللہ کی قدرتوں کو دیکھو، آسمان کو اس نے کیسے بنایا، زمین کو اس نے کیسے بنایا۔ آنکھیں ہیں تو دیکھو گے۔ اللہ نے اپنے بارے میں کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یہ قرآن سے میں آنکھوں اور بینائی کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس سب سے بڑا علم تو قرآن ہے اللہ کا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہو؟ تمہیں اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ اپنی اصل کو دیکھو، پہچانو۔ تم مٹی سے پیدا ہوئے ہو، مٹی سے غذا بنی، خوراک بنی، وہ کھائی گئی، اس سے نطفہ بنا، ناپاک قطروں سے اللہ نے پھر تمہیں پیدا کیا، اور پھر تمہیں پیدا کر کے اللہ فرما رہے ہیں دیکھو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنی خوراک بھی دیکھو،
تم کیسے پیدا ہوئے، اپنے اصل کو بھی دیکھو. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، یہ نظر کا ذکر ہے. دیکھے انسان اِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کو. ہم نے تمہارا کھانا، غذا، خوراک کیسے پیدا کی. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے زمین آسمان سے، بادلوں سے بارش برسائی. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو چیرا، اس سے نباتات نکالے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، ہم نے اس زمین سے دانے نکالے. وَعِنَبًا، انگور نکالے. وَقَضْبًا، ترکاریاں اور سبزیاں پیدا کی. وَزَيْتُونًا، زیتون کے درخت اور پھل پیدا کیے. وَنَخْلًا، کھجور کے درخت اور کھجور کا پھل پیدا کیا. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، گھنے گھنے آموں کے باغات پیدا کیے. گہرے گہرے سیب کے باغات پیدا کیے. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، بڑے گھنے گھنے ہم نے ناشپاتی کے باغات پیدا کیے. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، ہم نے آڑو کے باغات پیدا کیے. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، ہم نے آلو بخارا، خرمانی، الائچی کے باغات پیدا کیے. وَحَدَائِقَ غُلْبًا. اللہ کہتے ہیں دیکھو میں نے تمہیں نظریں اس لیے دی ہیں نا کہ ان نظروں کے ساتھ تم دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کو پہچانو، اللہ کی وحدانیت کو پہچانو، اس کی قدرتوں کو پہچانو، اس کے آگے جھکو، اس کا شکر ادا کرو، اس کو معبود برحق مانو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کی ایک ایک نعمتوں کی قدردانی کرو. میں نے تو نظریں اس لیے دی، ان نظروں پر، ان نگاہوں پر ذرا غور تو کرو، پھر اپنے آپ کو دیکھو. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے وجود کو دیکھو کیسے پیدا ہوئے ہو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اپنے رب کو بھلا بیٹھا ہے انسان، دھوکہ کھا گیا ہے اپنے پروردگار سے. کون ہے تیرا پروردگار؟ ذرا اپنے پروردگار کی پہچان تو پیدا کر. الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا. سارے بولو ہم سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس پروردگار کے بن جاؤ، اس کی عبادت کرو، اس کے آگے جھکا کرو، اس کے آگے نظر و نیاز دیا کرو، اس کے آگے ہاتھ اٹھایا کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا خالق ہے. والذین من قبلکم، تمہارے باپ دادوں کا اور پوری کائنات کا خالق ہے. کون ہے اللہ؟ اللہ خالق کل شیء، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. خالق کل شیء، اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. سبحان اللہ. تو فرمایا میرے عزیزو، اللہ کو بھلا بیٹھے ہو. الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا. فسواک، تجھے برابر کیا. فعدلک، تجھے ایک جیسا بنایا، دونوں ہاتھ ایک جیسے، دونوں کان ایک جیسے، دونوں آنکھیں ایک جیسی، دونوں ٹانگیں ایک جیسی، دونوں پاؤں ایک جیسے، جوتے کے دو جوتے ایک جیسے لیتے ہو، دونوں پاؤں کا سائز بھی ایک ہے. اس کی کاریگری میں اتنا بھی ایک سطر کا بھی فرق نہیں آیا. دیکھو اپنے آپ کو. الم نجعل لہ عینین، ہم نے تمہیں آنکھیں نہیں دی، آنکھیں ہماری نعمت. ولسانا وشفتین، ہم نے تمہیں زبان نہیں دی، ہم نے تمہیں ہونٹ نہیں دیے. وہدیناہ النجدین، ہم نے تمہیں دو راستے بھی دکھائے ہیں، ایمان کا راستہ ہے، کفر کا راستہ ہے، نیکی کا راستہ ہے، گناہ کا راستہ ہے. فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، تم نے گھاٹی کو کراس نہیں کیا، گھاٹی سے گزرتے کیوں نہیں ہو؟ گھاٹی کون سی ہے؟ اللہ کہتے ہیں گھاٹی یہ ہے جہنم کی. اس گھاٹی کو عبور کرو گے کس چیز کے ساتھ؟
فک رقبہ غلام آزاد کرو، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اللہ تمہیں جہنم سے آزادی عطا کریں گے۔ غلام کو آزاد کرو، اللہ تمہیں جہنم سے آزادی عطا فرمائیں گے۔ کس کو کھانا کھلائیں؟ یتیمن، یتیم کو، ذا مقربہ جو قرابت دار ہے، یتیموں کا خیال کرو۔ یتیم سے اللہ کو بڑا پیار ہے، ہر کمزور سے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو بڑا پیار ہے۔ قرآن نے 25 سے زیادہ آیات میں یتیموں کا ذکر کیا، ڈانٹ پلائی۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، او تمہیں خیال نہیں آتا، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو، یتیم کا اکرام نہیں کرتے ہو۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے پر تم تاکید نہیں کرتے، زور نہیں دیتے، ایک دوسرے کو کہتے نہیں ہو، ایک دوسرے کو تم متوجہ نہیں کرتے ہو کہ کوئی غریب بھوکا سویا ہوا ہے، مسکین بھوکا سویا ہوا ہے، اور یتیم بے سہارا ہو گیا ہے، یتیم کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، تم خبرگیری کیوں نہیں کرتے؟ یتیم کا ذکر کیا اور فرمایا یتیم کا خیال کرو۔ اما الیتیم فلا تقہر، یتیم کو ڈانٹنا بھی مت ڈانٹنا یتیم کو۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ خود بھی یتیم تھے، پھر ہم خود یتیم کا سہارا بنے۔ حضور کا سہارا کون بنے؟ اللہ بنے۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، والد کو دیکھا ہی کوئی نہیں، حضور نے اپنے باپ کو دیکھا ہی کوئی نہیں۔ ابھی 6 سال کے ہیں، والدہ دنیا سے چلی گئی۔ میں مقام ابوا پہ گیا ہوں جہاں میرے نبی کی والدہ کی قبر ہے، آج بھی وہ آبادیوں سے دور ہے، پہاڑ کی چوٹی پر ہے۔ حضور 8 سال کی عمر کی ہے، امی انگلی پکڑ کر اپنے دادا کے ننیال مدینہ لے گئی، واپس تشریف لا رہی تھی، بیمار ہو گئی۔ ایک معصوم ننھا سا بچہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک باندھی حضرت ام ایمن اور والدہ، یہ مختصر سا قافلہ، کیا بیتی ہوگی میرے نبی کے دل پر۔ 8 سال کا بچہ، تنہائی، سفر، امی چلی گئی، ننھے ہاتھوں کے ساتھ حضور نے اپنی امی کی قبر بنائی ہوگی، ننھے ہاتھوں کے ساتھ حضور نے اپنی امی کی قبر پر مٹی ڈالی ہوگی۔ ہائے ہائے، ماں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے ہو گئے، ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ اپنی امی کی قبر پہ تشریف لے گئے، لپٹ گئے حضور۔ صحابہ کہتے ہیں فبکا و ابکا، حضور کو اپنی امی کی قبر پہ جا کے رونا آ گیا، اللہ کے نبی رو پڑے، اور حضور کو روتا دیکھ کر حضور کے سارے صحابہ رو پڑے۔ ماں ہوتی ہے، ماں کی قدر کرو اور ماں کا احسان پہچانو۔ اللہ نے والدہ کو وہ مقام دیا ہے جو کائنات میں، مخلوقات میں، رشتہ داروں میں اور کسی کو نہیں دیا۔ سب سے بڑا مقام رشتہ داری میں والدہ کا ہے۔ حضور نے فرمایا نیکی چاہیے، اپنی ماں کا خیال کر، پھر اپنی ماں کا خیال کر، پھر اپنی ماں کا خیال کر، پھر اپنے باپ کا خیال کر، اپنے والد کا خیال کر۔ والدہ ہے، سہارے پسند نہیں آئے اللہ کو۔ 6 سال کی عمر میں والدہ فوت ہوئی، 8 نہیں 6 سال کی عمر میں والدہ فوت ہو گئی۔ اب دادا نے سنبھالا ہے، دادے کو پوتے سے پیار ہوتا ہے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب عبد المطلب کو اس لیے بھی پیار تھا کہ یتیم بھی ہے، در یتیم بھی ہے، حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے، کائنات میں اس جیسا کوئی بچہ ہی کوئی نہیں۔ ایسا بچہ معصوم، سفید مکھڑا، سفید چہرہ، دھوپ میں لے جاؤ تو بادل بن کر بارش چھلک پڑتی ہے، بارش چھلک پڑتی تھی۔ مکہ میں قحط آتا تھا تو آپ کے چچا جناب ابو طالب آپ کی انگلی سے پکڑ کر
آپ کو مکہ سے باہر لے جاتے ننھے منھے ہاتھوں کے ساتھ، حضور یوں دعا مانگتے، پر مانگتے کس سے؟ سارے بولو، بولو نا، کس سے؟ اللہ سے۔ بارش کون دیتا ہے؟ انزل من السماء ماء، قرآن کہتا ہے آسمان سے بارش اللہ نے اتارا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی اتارا، ہم نے بادلوں سے پانی اتارا، پانی نازل کیا۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں ہر بات پر، حوالہ قرآن سے دے رہا ہوں۔ انزلنا من المعصرات، ہم نے ان نچوڑنے والی بدلیوں سے پانی اتارا۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، یہ بھی ہمارا کمال ہے، بارش کے اس پانی کے ساتھ مردہ زمین کو ہم نے زندہ کر دیا، بنجر زمین کو ہم نے آباد کر دیا، مردہ درختوں کو ہم نے سرسبز بنا دیا، شاداب بنا دیا۔ عبد المطلب کو پیار تھا، لیکن 8 سال کے ہوئے، 2 سال بعد دادا بھی فوت ہو گئے۔ سہارے ناپسند آئے اس پروردگار کو، بے سہارا کر دیا اس سہارا دار کو۔ اللہ نے کیوں بے سہارا کیا؟ بتانے کے لیے میرے نبی کی امت میں بہت سارے یتیم پیدا ہوں گے، بے سہارا پیدا ہوں گے، ان کا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا ان کو تسلی دے دینا، محمد کا بھی دنیا میں کوئی نہیں تھا، محمد کا بھی اللہ تھا، تمہارا بھی اللہ ہے۔ اعلان کر دیا، الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے آپ کو یتیم بنا کر خود ہم آپ کا ٹھکانہ بن گئے، سہارا بن گئے۔ حضور کا سہارا کون ہے؟ سارے بولو، اللہ ہے۔ یتیم کا خیال نہیں کرتے ہو تم، یتیم کا خیال کرو۔ لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جایا کرو۔ یتیم بھتیجا، یتیم بھانجا، اس کی زمین پہ، اچھی زمین پہ قبضہ اور گندی زمین اس کے کھاتے میں ڈال دی۔ حاجی بھی ہو، نمازی بھی ہو، یتیموں کا حق کھاتے ہو۔ قرآن نے کہا خبردار، لا تتبدلوا، خبردار یتیم کا اچھا مال گندے مال کے ساتھ تبدیل نہ کرو۔ لا تتبدلوا خبیث بالطیب ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا، یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر ہڑپ نہ کرو، یہ بڑا گناہ ہے۔ قرآن نے کہا الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ زمین نہیں کھا رہے، وہ رقبہ نہیں کھا رہے، وہ روٹی نہیں کھا رہے، وہ گندم نہیں کھا رہے، وہ زمین کا باغ نہیں کھا رہے، پھل نہیں کھا رہے، وہ دیکھنے میں پیسے کھا رہے ہیں، حقیقت میں اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، تم دوزخ کے انگارے بھر رہے ہو۔ وسیصلون سعیرا، ایک وقت آئے گا جہنم میں بھی جلو گے۔ یتیم کا خیال کرو۔ اور ایک جگہ تو اللہ نے ایسا ڈانٹا، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اس بات سے ڈرو۔ او یتیموں کا حق کھانے والو، یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والو، اس بات سے ڈرو کہ تم مر جاؤ اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچیوں، لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا، اپنے گریبانوں میں جھانکو کہ تمہارے ہوں چھوٹے چھوٹے بچے اور تم مر جاؤ اور تمہیں اپنے بچوں کے بارے میں خطرہ ہو، خوف ہو، ڈر ہو، یہ ضائع ہو جائیں گے، لوگ ان کو مسل دیں گے، لوگ ان کا مال ہڑپ کر جائیں گے، تو تمہارے کیا جذبات ہوں گے۔ لہٰذا دوسروں کے یتیموں کے بارے میں بھی ایسے جذبات رکھو۔ اللہ سے ڈرو، فَلْيَتَّقُوا، ڈرو اللہ سے۔ قرآن جھنجھوڑ لائے، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، خدا کا خوف کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہمارے نبی کی یہی وصف ہے۔ ہاں، جناب ابو طالب نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا تھا، بخاری کا، صحیح بخاری میں یہ شعر ہے، لے جاتے
آپ کے چہرے کو سورج دیکھتا چھپ جاتا، بارش برس پڑتی۔ تو ایک شعر کہا عربی کا، بڑا شاندار شعر ہے، کہنے لگے وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، میرا سفید مکھڑے والا بھتیجا، سفید چہرے والا بھتیجا، یستسقى الغمام بوجهه، جس کے چہرے کو دیکھ کر بارش برس پڑتی ہے۔ ثمال الیتاما، ثمال الیتاما عصمت للارامل، ثمال الیتاما یتیموں کا خیال رکھنے والے ہیں، بیوہ عورتوں کے لیے جائے پناہ ہیں، عصمت للارامل، بیوہ یتیم مسکین، اللہ کے نبی نے ان کا بہت خیال فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے، واشار باصبعہ، جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، جنت میں ایسے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ بیوہ اور مسکین، الساعی علی الارامل والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو بیوہ عورتوں کا غریبوں کا خیال رکھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والا ہو۔ اور ایک روایت میں ہے الساعی علی الارامل والمساکین کالصائم الذی لا یفطر والقائم الذی لا یفطر، جو بیوہ کا خیال کرتا ہے، مسکین کا خیال کرتا ہے، وہ ایسے ہی ہوگا روز محشر، اللہ کے ہاں اس کا عمل ایسے ہوگا جیسے ساری زندگی اس نے رات کو تہجد پڑھی، کبھی نہیں چھوڑا، ساری زندگی اس نے دن کو روزے رکھے، نفلی روزے کبھی نہیں چھوڑے، اللہ اس کو ایسا اجر عطا کرے۔ آنکھ نعمت اللہ کی، اس نعمت کا قرآن کہتا ہے شکر ادا کرو۔ وَهُوَ الَّذِي وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے آنکھیں دیں، اللہ نے کان دیے، اللہ نے دل دیا، کیوں دیا؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم شکر کیا کرو، تاکہ تم شکر کیا کرو، کہا کرو یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے آنکھیں دی، نابینا نہیں بنایا، ورنہ نابینا کہاں اور تم کہاں۔ قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، نابینے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، نابینے اور دیکھنے والے برابر نہیں، تم دیکھنے والے ہو، لہذا دیکھو، نظر سے، اچھی نظر سے دیکھو، گندی نظر سے نہ دیکھو، اللہ اکبر۔ اور دیکھا کرو جنہوں نے گندی نظریں استعمال کی، جنہوں نے آنکھوں، دل اور سماعت کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ نے ان پر کیسے عذاب اتارا، ذرا باہر نکل کے دیکھو۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، دیکھتے نہیں ہو؟ جاؤ زمین میں چلو، سیر کرو، ہڑپا میں چلے جاؤ، ٹیکسلا میں چلے جاؤ، پرانے کھنڈرات کو جا کر دیکھو، سعودی عرب اب پورے ملک کا ویزا ہے، قوم سمود کی جا کے بستیوں کو تو دیکھو، مدین میں جاؤ، اور جاؤ وہاں کا جا کر لوط علیہ السلام کی بستیوں کو دیکھو، جاؤ جاؤ قوم عاد کی تباہ شدہ بستیوں کو دیکھو، قوم ثمود کے تباہ شدہ شہروں کو دیکھو۔ یہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو ان سے جا کر دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ اولم یسیروا فی الارض، جاؤ چلو زمین میں، فینظروا، دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا تھا۔ او بدماشی کرنے والے، لوگوں کی عزتیں لوٹنے والے، لوط علیہ السلام کی بستیوں کو جا کے دیکھ، وہ بدماش تھے، بدکار تھے۔ آج ہم جنس پرستی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ منہ کالا کرے، شادی کرے۔ قرآن کہتے جاؤ اور جا کر دیکھو، آتو السلام کی بستیوں کو جا کر دیکھو،
اور جا کر تو دیکھو وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ لوط علیہ السلام کی کچھ یاد کرو جب انہوں نے قوم سے کہا تھا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، تم فحاشی کا ارتکاب کر رہے ہو اور دیکھ بھی رہے ہو، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، دیکھ بھی رہے ہو، تم جا کے دیکھو اللہ نے ان کو کیسے ہلاک کیا، تباہ اور برباد کیا۔ یہ قوم بدکار تھی، ہم جنس پرستی تھی، اللہ نے ایک نہیں کئی عذاب اتارے۔ بتائیں، قرآن بتاتا ہے ایک عذاب ان پہ یہ آیا، یہ اندھے ہو گئے، فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کو اندھا کر دیا۔ کبھی کبھی آدمی نابینا ہوتا ہے، اللہ کا عذاب ہوتا ہے، کبھی کبھی نابینا ہوتا ہے، مسلمان کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اگر کوئی مسلمان نابینا ہو جائے، اس کی نظریں خراب ہو جائیں تو اس کو چاہیے وہ صبر کرے، اس لیے کہ اِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ، جب میں اپنے کسی بندے کو آزماتا ہوں اس کی دو پیاری آنکھوں کے ساتھ، آنکھوں کو پیاری کے ساتھ حضور نے تعبیر کیا، حبیبتہ، حبیبہ پیاری کو کہتے ہیں، آنکھیں سب کو پیاری ہوتی ہیں۔ فرمایا میں کسی کو آزمائش میں ڈال دوں، اس کی نظر اس سے چھین لوں، ثم صبرا، وہ صبر کر جائے، عوضتہ الجنہ، میں اس کے آنکھوں کے بدلے اس کو جنت عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ، میں اس کو جنت عطا کر دوں گا۔ کبھی اس لیے آدمی نابینا ہوتا ہے اور کبھی آدمی نابینا ہوتا ہے اللہ کی پکڑ کی وجہ سے۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے ڈرو، میں چاہوں تو تمہیں اندھا کر دوں، اور جس کو میں نابینا کر دوں، کوئی نظر دینے والا، کوئی ڈاکٹر بھی، کوئی کیمپ بھی، کوئی ہسپتال بھی نظر دے سکتا؟ کیوں؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، میں تو ہر بات پہ قرآن سے حوالہ دوں گا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ۔ سبحان اللہ۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اللہ کہتے ہیں مجھے بتاؤ، إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ، اگر اللہ تمہیں بہرا کر دیں، سماعت چھین لیں، وَأَبْصَارَكُمْ، تمہیں اندھا کر دیں، نظریں چھین لیں، وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں پہ مہر لگا کر تمہیں گمراہ کر دیں، اب بتاؤ من الہ غیر اللہ یأتیکم بی، کون معبود ہے جو تمہیں نظر واپس دے سکتا ہے، سماعت واپس دے سکتا ہے، گمراہی سے تمہیں ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ قوت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے، اس لیے خیال کرو، اپنی اس آنکھ والی نعمت کا استعمال ٹھیک کرو، ورنہ کل قیامت کے دن یہ آنکھ بھی تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ یہ بھی قرآن بتاتا ہے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَأَبْصَارُكُمْ، چھپ نہیں سکو گے روز محشر، چھپ نہیں سکو گے۔ جس آنکھ کے ساتھ رات کو فلمیں دیکھتے ہو، بستر پہ پڑے ڈرامے دیکھتے ہو، فحاشی کو دیکھتے ہو، ان آنکھوں کے ساتھ چھپ چھپ کر بدکاریوں کو دیکھتے ہو، بے حیائیوں کو دیکھتے ہو، ان آنکھوں کو آنکھ لڑی کے لیے استعمال کرتے ہو، ان آنکھوں سے دوسروں کی عزت تکتے ہو، ان آنکھوں سے بد نظری کرتے ہو، ان آنکھوں کے ساتھ، ان آنکھوں کو مس یوز کرتے ہو، غلط استعمال کرتے ہو، تو کرتے رہو، کل چھپ نہیں سکو گے۔ جیسے دنیا میں جو چپ رہے گی زبان خنجر، تو بولے گا لہو آستی کا، تو اس وقت یہ زبان چپ ہوگی۔ قرآن کہتا ہے یہ زبان چپ ہوگی، اس پہ تو مہر لگ جائے گی۔ اليوم نختم على افواہکم، تمہارے منہ پہ مہر لگ گئی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بولیں گے، وَأَرْجُلُهُمْ، پاؤں بولیں گے۔ ہمیں کہاں چلا کے لے گیا تھا؟ مسجد کی طرف چل کے آیا تھا یا بدکاری کے اڈے کی طرف چل کے گیا تھا؟ مسجد میں چل کے آیا تھا یا شراب خانے چل کے گیا تھا؟
والدین کے پاس چل کے آیا تھا یا محبوبہ کے گھر رات کو چھپ چھپ کے چل کے گیا تھا؟ یہ پاؤں بولیں گے۔ اور اللہ کہتے ہیں وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ، یہ کان بھی بولیں گے۔ او گانے سننے والے، گندی گندی سٹوریاں سننے والے، یہ کان بھی بولیں گے۔ وَأَبْصَارُكُمْ، آنکھیں بھی بولیں گی۔ آنکھوں نے بولنا ہے قیامت کے دن۔ جامعہ فاروقیہ سے جا کر آنکھوں کا آپریشن تو کروا لیا، موتیا تو دور ہو گیا، پھر ان آنکھوں کو استعمال کہاں کیا؟ روز محشر یہ بھی سوال ہوگا۔ ہاں یہ بھی سوال ہوگا، ان آنکھوں سے کیا کیا تھا، کس کو دیکھا تھا؟ حضور فرماتے ہیں نظر سہم مسموم من سہام الشیطان، یہ نظر شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یہی نظر تو کام خراب کرتی ہے۔ عشق اسی سے لڑاتے ہیں لوگ، بدکاری اسی کی وجہ سے کرتے ہیں، بے حیائی اسی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ آنکھوں سے دیکھ کر چوریاں کرتے ہو، آنکھوں سے دیکھ کر ڈکیتیاں، انہی آنکھوں کو استعمال کر کے دوسروں کے گھروں میں جھانکتے ہو، انہی آنکھوں کو استعمال کر کے دوسروں کی عزتوں کو توڑتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں بے فکر نہ ہو جاؤ، دائیں بائیں فرشتے موجود ہیں، کرامن کاتبین، عزت والے فرشتے ہیں، بڑے ریسپیکٹیبل ہیں، دائیں بائیں ہیں، جو کچھ لکھ کر رہے ہو وہ لکھ رہے ہیں۔ ہاں وہ لکھ رہے ہیں، فائلیں بن رہی ہیں، اور کل قیامت کے دن ادھر فائل بولے گی اور ادھر یہ آنکھ بولے گی مجھے کہاں استعمال کیا تھا۔ اللہ آنکھ استعمال کروائے تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے کروائے، آمین کہو۔ آنکھ استعمال کروائے تو قرآن کی تلاوت اور زیارت کے لیے کروائے، چونکہ میرے نبی نے فرمایا سنو النظر الی الکعبۃ عبادۃ، اللہ مجھے آپ کو ہر سال کعبے کی زیارت کروائے، نہیں کرنی، اللہ اسی سال مجھے آپ کو حج کروائے، اونچی آواز سے، اپنے لیے نہ کہو، میرے لیے تو کہہ دو، اللہ اکبر۔ النظر الی الکعبۃ عبادۃ، کعبے کو خالی دیکھتے رہو، تکتے رہو، تکتے رہو، عبادت ہے، عبادت ہے، اس لیے کہ رحمتیں کعبے پہ اترتی ہیں، اور پھر یہ کعبے سے رحمتیں پوری کائنات میں تقسیم ہوتی ہیں، کچھ نماز پڑھنے والوں کو ملتی ہیں اور کچھ تلاوت کرنے والوں کو ملتی ہیں، اور باقی ساری طواف کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ بیت اللہ کا طواف بھی نصیب کرے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، لوگوں نے مزاروں کا طواف شروع کر دیا، اور بابو طواف صرف اللہ کے گھر کا ہے، طواف صرف کعبے کا ہے، کعبے کا طواف کرو۔ قرآن کہتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، 1,24,000 نبیوں نے کعبے کا طواف کیا۔ النظر الی الکعبۃ عبادۃ، کعبے کو دیکھو عبادت، والنظر الی وجہ الوالدین عبادۃ، اپنی بوڑھی اماں کے چہرے کو جا کے دیکھا کر عبادت ہے، اپنے ابے کے چہرے کو دیکھا کر عبادت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث حوالے کے ساتھ، میں کوئی بات کچی نہیں کیا کرتا، ذمہ دار آدمی ہوں۔ ما من رجل ينظر الى والدیہ نظرۃ رحمت، جس بندے نے اپنی ابی، اپنے ابو، اپنے بابا، اپنی امی، اپنی ماما کے چہرے کو پیار کی نظر سے دیکھا، پیار کی نظر سے چہرے کو خالی تک لیا، پیار کی نظر سے چہرے کو خالی دیکھ لیا، صرف دیکھا پیار کی نظر سے، رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الا کتب اللہ بہ حجۃ مقبولۃ مبرورا، ابے کی خالی زیارت کرنے کے ساتھ اللہ مقبول مبرور حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ امی کی خالی چہرے کی زیارت کے ساتھ میرا پروردگار مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اوے لے لو حج، لے لو۔ جب یہ ابا دنیا سے چلا گیا،
جب یہ امی دنیا سے چلی گئی، رب کعبہ کی قسم تیرے حج بند ہو جائیں گے۔ ہر صبح حج کر، ہر شام حج کر، ہر دوپہر کو حج کر۔ ان نظروں کو اپنے ابے کی زیارت کے لیے، اپنی امی کی زیارت کے لیے، اللہ والوں کی زیارت کے لیے استعمال کر۔ میرے نبی نے فرمایا نظرو فی المصحف عبادت، قرآن کی زیارت کیا کر، قرآن کو کھول کے پڑھا کر، قرآن کو دیکھا کر۔ صبح اٹھا کر نماز فجر ادا کر کے مسجد میں قرآن کھول کر سب سے پہلے قرآن کو دیکھا کر، تیری آنکھیں بھی منور ہو جائیں گی، تیرا دل بھی منور ہو جائے گا، تیرا سینہ بھی منور ہو جائے گا، تیرا دماغ بھی منور ہو جائے گا۔ اللہ تجھے عبادت کا ثواب عطا کریں گے۔ یہ استعمال کر نظر کا۔ اپنی امی کو بتا، اپنے ابے کو سنا بتا کہ اب بال سفید ہو گئے۔ موتیا تو بوڑھے لوگوں کو ہوتا ہے نا۔ ابا کی عمر کوئی دن تلاوت کے بغیر نہ گزرے، کوئی دن تلاوت کے بغیر نہ گزرے۔ بابو نہیں آتا قرآن، زیارت تو کرو، 4 آیتیں پڑھ لو، 1 صفحہ پڑھ لو، اور حافظ و خدا کا خوف کرو، 2 پارے پڑھا کرو۔ یہ قرآن کی زکوٰۃ ہے۔ اللہ نے تمہیں حفظ کی دولت اور نعمت عطا کی، اس کو نظر انداز نہ کرو۔ جس نے قرآن کو بھلا دیا، اللہ کہتے ہیں قیامت میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا، اندھا اٹھاؤں گا۔ ہاں ہاں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ میں نے ایسے نہیں بات کی، قرآن کہتا ہے جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، قرآن کو پیٹ کی، قرآن کو پیٹ کی۔ قرآن کو پیٹ کرنا کیا ہے؟ قرآن نہیں پڑھتا، تلاوت نہیں کرتا، گھروں میں گانے چلتے ہیں، قرآن نہیں چلتا، قرآن کی آواز نہیں آتی، تو شیاطین تو آئیں گے نا بابا، جنات تو آئیں گے۔ بابو جس گھر میں قرآن نہیں وہ گھر ویران ہے۔ خدا کی قسم جس سینے میں قرآن نہیں، میرے نبی نے فرمایا وہ سینہ ویران ہے، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اور جو گھر ویران ہو وہ جنات کا ڈیرا بسیرا، بھوتوں کا بسیرا۔ اس لیے گھر میں تلاوت کیا کرو، بچوں کو بھی قرآن پڑھاؤ۔ نماز فجر کے بعد بابا سب کو بٹھاؤ، کہو بیٹا اور نہیں تو سورہ یاسین پڑھ لو۔ میرے نبی نے فرمایا سورہ یاسین اللہ کی طرف سے تمہاری ہر ضرورت پوری کروا دیتی ہے، ہر ضرورت پوری ہوگی۔ پیارو قرآن کو دیکھو، یہ نظر کا کفارہ ہے۔ قرآن کہتا ہے میں چاہوں تو 1 سیکنڈ میں تمہیں اندھا کر دوں، میں چاہوں تو 1 سیکنڈ میں تمہیں زمین میں دھسا دوں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ۔ سورہ یاسین پڑھا کرو نا، سورہ یاسین۔ یہ اتنا بڑا مدرسہ چل رہا ہے، دیکھا ہے یہ کیسے چل رہا ہے؟ آپ کو اس کا راز بتاؤں، 8.25 کروڑ پچھلے سال کا اس ادارے کا خرچ ہے، 2000 کے قریب طلباء طالبات ہے، 1100 آدمیوں کا لنگر ایک وقت میں پکتا ہے۔ میٹرک سائنس کے ساتھ یہاں کروا رہی ہیں، حافظ قاری بنا رہی ہیں، 7 سکول بھی پڑھا رہی ہیں، یتیموں کی کفالت کر رہے ہیں، عالم بنا رہے ہیں، بچیوں کو عالمہ بنا رہے ہیں، بچیوں کو حافظہ قاریہ بنا رہے ہیں، 7 سکول پڑھا رہے ہیں، مفتی بنا رہے ہیں یہاں۔ یہ ایسا ادارہ ہے کہ ایسا ادارے آپ کے اس خطے میں بہت کم ہیں، 2-4 مدرسے ہیں ایسے پورے پنجاب میں، اور غریبوں کی خدمت بھی ہو رہی ہے۔ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ہسپتال مفت چل رہا ہے، یہ ڈائلیسس گردہ فیل مریضوں کی ہو رہی ہے، آنکھوں کے آپریشن ہو رہے ہیں۔ میاں ذریعہ تو آپ کا یہ ادارہ ہے نا، جو خرچ کر رہے ہیں دعا کرو، اللہ ان کے لیے آپ سب کو صدقہ جاریہ بنائے، آمین تو کہو، ان کے لیے دعا کیا کرو، ان کا حق ہے۔ جنہوں نے تمہیں دیکھا نہیں ہے اور وہ تمہاری ڈائلیسس کے لیے خرچ کر رہی ہیں۔ چاچا میرے کو پیسے نہیں چاہیے دے، اللہ خوش رکھے۔ ہاں توجہ کرے بھائی، مولوی صاحب بھائی جان توجہ کرو، میں آپ سے چندہ نہیں مانگ رہا، نہ ہمارا کوئی چندہ مانگنے آپ کے پاس آتا ہے، ہم تو کام کے لوگ ہیں۔ بھائی ہم سب سورہ یاسین پڑھتے ہیں صبح، ہر استاد، ہر طالب، اور اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ 40 سال سے شاید کوئی دن ایسا ہو کہ شعور میں مجھ فقیر کی سورہ یاسین قضا ہوئی ہو، یہ اس کی برکت ہے۔ یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے شیخ التفسیر امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری، جن کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا تھا
کہ بے نمازی کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے، ہم تو حلال حرام کی پہچان نہیں کرتے، ان کا دل انہیں بتا دیتا تھا کہ یہ کھانا نمازی کا ہے یا بے نمازی کا ہے۔ یہ نعمت دینے والا کون ہے؟ کسی ولی نبی کے ہاتھ میں نہیں، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ مولانا احمد علی لاہوری ایک عالم سے کہنے لگے، مولوی صاحب روزانہ سورہ یاسین پڑھا کرو، یوں سمجھنا میں تمہیں سمندر کے کنارے بٹھا رہا ہوں، جتنا چاہو لے لو، سمندر سے جتنا بھرو، جتنا چاہو لے لو، سمندر کم نہیں ہوتا۔ قرآن کے دروازے پر آؤ، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرو۔ حضور فرماتے ہیں جنت میں جانے میں صرف مرنے کی دیر ہے، تجھے موت کے بعد اللہ جنت عطا فرما دیں گے۔ شیطان قریب نہیں آئے گا، جن قریب نہیں آئیں گے، آسیب قریب نہیں آئیں گے، اللہ کی طرف سے حفاظت کرنے والا مقرر ہو جاتا ہے۔ بس میں بات ختم کروں، آپ کو پتہ ہے آج کا دن بڑا قیمتی ہے، آج جمعہ ہم جلدی پڑھ رہے ہیں، 2:05 پہ میں بیان ختم کرنے لگا ہوں، آج 10 منٹ ہم جلدی پڑھیں گے تاکہ آپریشن بر وقت شروع ہوں۔ آپ حضرات بڑے دور دور سے آئے ہوئے ہیں، اللہ سب کے مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اس نظر کی نعمت کی قدر کرو میرے بھائیوں۔ اب میری اور آپ کی اس نگاہ کا امتحان ہے، اگر یہ نظر کعبے کو دیکھتی ہے، والدین کو دیکھتی ہے، قرآن کو دیکھتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر نیک لوگوں کی زیارت کرتی ہے، یہ اس نظر کا شکرانہ ہے۔ اس کو حرام کے دیکھنے سے بچاؤ۔ قرآن جو کہہ رہا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، قرآن کا پیغام ہے، میں پہنچا رہا ہوں، سن لو۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں سے کہہ دو میرے حبیب، یغضوا من ابصارہم، حرام سامنے آئے تو آنکھیں بند کر لیا کرو، آنکھیں جھکا لیا کرو، حرام کو نہ دیکھا کرو، بد نظری نہ کیا کرو۔ علماء کہتے ہیں یہ جو بد نظری ہے، مزے لینے کے لیے تاڑنا، مزے لینے کے لیے عورتوں کو دیکھنا، چھوکروں کو دیکھنا، گندی فلمیں، ڈرامے، تصویریں دیکھنا، اس کا پہلا نقصان یہ ہے اللہ عبادت کا لطف اٹھا لیتے ہیں، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، نماز میں جی نہیں لگتا۔ نظریں پاک رکھو، نماز کا دل بھی کرے گا، نماز میں جی بھی لگے گا۔ بد نظری کا ایک نقصان یہ ہے اللہ تعالیٰ قوت چھین لیتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہو۔ بد نظری کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس بد نظری کی نحوست سے نیکی کی توفیق چھن جائے گی، نیکی نہیں کر سکو گے۔ نظر کا استعمال صحیح کرو، اللہ تعالیٰ اس نظر میں اضافہ کریں گے، ورنہ تو کل قیامت کے دن کچھ لوگ اندھے بن کے اٹھیں گے۔ من اعرض عن ذکری، میں بتا رہا تھا جس نے قرآن کو بھلا دیا، قرآن سے پیٹھ کی، قرآن سے اعراض کیا، فإن له معیشة ضنکا، اس کی اللہ کہتے ہیں میں گزران تنگ کر دوں گا، قبر کا عذاب ہوگا۔ معیشة ضنکا سے مراد عذاب قبر ہے، اس کی قبر میں عذاب ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم اس دیکھنے والے کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، یہ اندھا اٹھے گا قیامت کے دن۔ قَالَ، پوچھے گا پروردگار لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى، مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، بینائی والا تھا۔ اللہ کہیں گے تو میری آیتوں سے اندھا ہو گیا تھا، تو نے میری آیتوں سے اعراض کیا تھا، تو میرے قرآن سے اندھا ہوا تھا، اس لیے میں نے بھی تجھے اندھا اٹھا دیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قیامت کے دن بینائی نصیب فرمائے، دنیا میں بھی بینائی نصیب فرمائے۔ اور ایک بصیرت ہے، ایک بصارت ہے، ایک بصارت ہے نظر ہے، اور ایک بصیرت ہے وہ دل کی آنکھ ہے جو ایمان کے ساتھ نصیب ہوتی ہے، جو اعمال کے ساتھ نصیب ہوتی ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی۔ کافر کے پاس بصیرت نہیں ہوتی، بصیرت مومن کے پاس ہوتی ہے، بصیرت تقوی والے کے پاس ہوتی ہے، بصیرت اعمال والے کے پاس ہوتی ہے، علماء اور مشائخ کے پاس ہوتی ہے۔ گناہوں کے ساتھ بصیرت بھی چھن جاتی ہے۔ اللہ ہمیں بصارت بھی دے، بصیرت بھی دے، آمین کہو۔ یہ جن کے آپریشن ہوئے ہیں، بہت سارے نماز پہ آئے ہوئے ہیں، ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں آپ نے 1 مہینے تک
इशारे के साथ सजदा करना है। आपको वैसे ये समझाएंगे, आपने कई हफ्ते तक पानी से बचाना है अपनी आँख, गर्द से बचाना है, धूल से बचाना है, मट्टी से बचाना है। आँख बड़ी कीमती है। और फिर अब इन चीज़ों से बचाओ, आगे गुनाहों से बचाना है। मैं आयत पूरी कर लूँ। मोमिनों को हुक्म है नजरें पस्त रखो, शर्मगाहों की हिफाजत करो। और औरतों को अल्लाह ने अलग हुक्म दिया, वक़ुल लिल मुमिनात, मोमिन औरतों से भी कह दो, यग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना, अपनी निगाहें पस्त रखें, वो भी हराम ना देखें, वो भी गंदी नज़रें इस्तेमाल न करें। वयहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, और अपने किरदार की हिफाजत करें। अल्लाह मुझे और आपको ये नेमत नसीब फरमाए, गुनाहों से बचाए। और हमारी ये जो मेहनत है, हमारे डॉक्टर, हमारे असातिज़ा, हमारे तलबा, हमारा ये अल-फारूक़िया ट्रस्ट के कारकुनान, इनके मुआमिनीन, फिर हमारा सैलानी ट्रस्ट, जिनके तामुन से ये सब कुछ हो रहा है, अल्लाह इन सबको अजर अज़ीम अता फ़रमाएँ और आपकी शिफाओं का ज़रिया अता फ़रमाएँ। सच्ची बात यह है कि हम सब इनके शुक्रगुज़ार हैं कि इनकी बरकत से हमारे पूरे इलाके को अल्लाह नज़र अता करे। रात 634 ऑपरेशन हुए, 1:30 बजे हमारा अमला फारिग हुआ। 1:30 बजे, इनके लिए दुआएं तो कर दिया करें। 1:30 बजे कौन जागता है? सुबह से फिर ये लगे हुए हैं। आज फिर पता नहीं कितने बजेंगे। आज मरीज़ भी ज़्यादा मुझे नज़र आ रही हैं। अल्लाह ताला सबको शिफा अता फ़रमाए। सुन्नतें अदा कर लें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا